بغض ہے۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو دن ہے 18 ذی الحج، اسے کس طرح متنازع بنایا جا رہا ہے کہ اس دن کو بھی ایک جشن غدیر کی طرف منسوب کر کے اس دن کو جشن کا دن بنایا جا رہا ہے۔ یہ بیماری پہلے روافض تک محدود تھی، لیکن افسوس کہ اس کے جراثیم اب کچھ اہل سنت کے ماننے والے جو پیر خانے ہیں، آستانے ہیں، ان تک بھی یہ جراثیم پہنچنے شروع ہو گئے۔ کورونا کا وائرس اتنا نقصان دہ نہیں جتنا وائرس یہ نقصان دہ ہے کہ جتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے۔ کورونا ایک بندے کو دوسرے سے نہیں رکھتا، محبوب نے فرمایا ہوا ہے کہ لا ادوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ لیکن یہ جراثیم رافضیوں کا جھوٹا کھا کھا کے یہ شرائط کر رہا ہے اہل سنت کے آستانوں پہ کہ آج دیکھنے میں آیا کہ وہ جھوٹا وہ جشن جو روافض کا کڑا ہوا ہے اور جس نظریے سے وہ مناتے ہیں، اہل سنت دور دور تک اس کا اہل سنت کا واسطہ نہیں۔ جشن غدیر کے غدیر خم کے مقام پر حج کی واپسی کا سفر تھا، حجۃ الوداع۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس موقع پر جب صحابہ میں مال تقسیم کرنے کے لحاظ سے کچھ اختلاف ہوا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کسی نے اعتراض کیا تو میرے محبوب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے یہ کہا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ حدیث صحیح ہے، اس کا انکار نہیں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن اس حدیث کو لے کر روافض کا گندا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا کی۔ وہ اس حدیث غدیر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل مانتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ اس دن کو جشن مناتے ہیں 18 ذی الحج کو، اور در پردہ وہ جشن نہیں، حدیث غدیر کا نہیں مناتے، وہ جشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مناتے ہیں۔ یعنی پس پردہ ان کا نظریہ گندا یہ ہے۔ لیکن آج ہمارے سنیوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر کوئی کہے کہ ہم حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، لیکن چونکہ اس دن حضرت علی کی یہ شان حضور نے بیان کی تھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ہم تو صرف یہ دن مناتے ہیں، دن خلیفہ ہم ان کو چوتھا ہی مانتے ہیں، خلیفہ بالفصل نہیں مانتے، لیکن ہم صرف یہ دن اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن حضور نے حضرت علی کی یہ شان بیان کی۔ تو اس پر علماء نے لکھا پھر بھی یہ دن منانا ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ روافض کی مشابہت ہے، ان کا یہ شعار ہے، یہ مذہبیوں کی علامت بن چکا۔ آج کوئی اچھی نیت سے بھی یہ دن منائے گا، مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے۔ وہ جس نظریے سے منا رہے ہیں ان کی مشابہت کی وجہ سے یہ دن منانا جشن غدیر، اور یہ اس لحاظ سے یہ جشن کا نام دینا یہ اہل سنت کے نظریات کے بالکل خلاف ہے۔ لہذا ہمارا ہرگز ایسے پیروں سے ایسے آستانوں سے کوئی تعلق نہیں جو اہل سنت کے عقائد کی دھجیاں اڑا کے آج روافض کے عقیدے کو پروان چڑھائے۔ وہ دن جو روافض کا شعار بن چکے ہیں آج اہل سنت بھی ان کو منائے، تو ہرگز اہل سنت کا ایسے پیروں سے ایسے آستانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سنی وہ ہے جو اہل سنت کے عقائد کی حفاظت کرے اور اسے روافض کی دیمک سے بچائے۔ اہل روافض کے نظریات جو ہے جن سے بو آئے روافض کے نظریات کی، ان سے جو ہے دور دور بھی اس کا کوئی شیوا نہ پایا جائے، وہ سنی ہے۔ لہذا آج جن لوگوں نے جشن غدیر سنی ہو کر، سنی کہلوا کر یہ پوسٹر چھاپے، ہر بھی سنی اہل سنت ان سے ہوشیار رہے۔ آج محض یہ جشن کا نام دیا، کل کو یہی لوگ اس موقع پر موقع کے جواز کے دلائل آپ کو دیتے ہوئے نظر
کہ اس دن روافض جو ہے وہ جو منسوخ ہو چکا ہو متا، وہ اس دن مناتے ہیں اور متا کو جائز قرار دیتے ہیں، بلکہ اس کے فضائل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے اس پہ غور کیا کہ کیوں ہمارے آستان نے تیزی کے ساتھ اس جشن کو منانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پھر سوشل میڈیا پہ میں نے ایک پوسٹر دیکھا روافض کا، جس میں انہوں نے اس دن یہ بھی دعوت دی ہوئی تھی کہ اس میں شادی شدہ بھی آئے، قوارے بھی آئے، جو ایک رات کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ اپنی مرضی کا ریٹ فکس کریں اور اس کے ساتھ وہ رات گزاریں، جو ایک مرتبہ کرے اسے اتنا ثواب، دو مرتبہ کرے اسے اتنا ثواب۔ تو وہ آستانے جو آج بے حیائی اور بے غیرتی بھی کرنا چاہتے ہیں اور اسے مذہبی لبادے کے اوپر چادر اس کی ڈالنا چاہتے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں کہ چلو ہماری عیاشیاں بھی پوری ہو جائیں اور اس کے اوپر مذہب کی چادر بھی پڑی رہے۔ لہذا ایسے آستانوں سے اور ایسے پیروں سے ہوشیار رہے۔ اہل سنت کا ہرگز نہ صرف پیروں سے کوئی تعلق ہے۔ اب یہ حدیث وقت نہیں کہ میں اس کا جواب دوں کہ حدیث غدیر کے اندر جو میرے محبوب نے من کنت مولا کا جو لفظ بولا، مولا کا لفظ قرآن میں بھی آیا، کسی جگہ پر بھی اس کا ترجمہ خلیفہ نہیں کیا گیا۔ پھر ان سے سوال یہ ہے کہ اگر میرے محبوب نے حضرت علی کی خلافت ہی بیان کرنی تھی تو کیوں حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا اس موقع کو کیوں ضائع کیا جہاں سارے لوگ جمع تھے؟ اگر خلافت بیان کرنی تھی، اتنا اہم اعلان تھا، تو حج کے موقع پر یہ اعلان کیا جاتا۔ حج سے واپسی غدیر خم کا مقام ہے اور وہاں یہ اعلان ہو رہا ہے۔ ہرگز کے خلافت کا اعلان نہیں۔ حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ علی آپ بتائیں کیا آپ کے پاس رسول اللہ کا کوئی فرمان، کوئی ایسا لکھا ہوا کوئی موجود ہے جس میں آپ کو خلافت لکھ کے دی ہوئی ہو؟ حضرت علی قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس ایسا کچھ نہیں، نہ نبی کا قول نہ نبی کی تحریر کہ جس میں انہوں نے مجھے خلیفہ کہا ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر میرے محبوب کا کوئی فرمان میری خلافت کے بارے میں ہوتا، میں کسی کو خلافت کی مسند پہ بیٹھنے نہ دیتا۔ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، عثمان کے پیچھے، عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، اس لیے کی ہے کہ میرے محبوب انہیں اپنا خلیفہ نامزد فرما کے گئے تھے۔ آج وہ نام نہاد ڈاکٹر کہ جن کو خود عقیدے کا مرض لگا ہوا ہے اور اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلانے والے، انہوں نے اس حدیث کا غلط معنی بیان کر کے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ظاہری طور پہ خلافت کا پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، لیکن غدیر خم کے مقام پر جو باطنی خلافت تھی اس کا پہلا نمبر رسول اللہ نے حضرت علی کو دیا اور اس کا اعلان غدیر خم کے مقام پہ کیا۔ یعنی وہ تقسیم کرتے ہیں کہ ظاہری خلیفہ صدیق اکبر اور باطنی خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن حضرت علی خود اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کہتے لوگوں روحانی اور باطنی ہر لحاظ سے، کیونکہ روحانیت کا جو امامت کا جو تعلق ہے اس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے، اور جن کو میرے نبی اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے یہ اعلان کر دیں کہ میرے تمام صحابہ میں روحانیت کے لحاظ سے جس ہستی کا پہلا نمبر ہے اس کا ہے جس کو میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہا ہوں، ہر لحاظ سے، چاہے وہ باطنی خلافت ہو، وہ روحانی خلافت ہو، وہ ظاہری خلافت ہو، وہ ولایت کا نمبر ہو، ہر لحاظ سے پہلا نمبر اسی ہستی کا ہے جس کو میرے محبوب نے خلافت میں پہلا نمبر عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا